اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے انصاف۔ انصاف کے معنی نصب کرنے کے ہے، یعنی کسی چیز کو آدھا آدھا بانٹ لینا۔ انصاف کے اصل معنی کیا ہے؟ انصاف کے اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو بانٹنا، کسی چیز کو تقسیم کرنا، برابر تقسیم کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اور دوستو، اس انصاف کی وجہ سے معاشرے قائم رہتے ہیں۔ جب معاشرے میں انصاف ہو تو وہ معاشرہ قائم رہ سکتے ہیں، جبکہ بے انصافی کی وجہ سے ملک اور بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور ویران ہو جاتی ہے ناانصافی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک طوطا اور اس کی بیٹی سیر کو نکلے۔ ایک مشہور کہانی ہے کہ ایک طوطا اور اس کی چھوٹی بیٹی سیر کرنے کو نکلے۔ 2-3 بستیوں کے سیر کے بعد ان کی نظر ایک ایسی بستی پر پڑی جو بالکل ویران تھی۔ 2-3 دن انہوں نے جب سیر کیا تو اس کے بعد ان کی نظر ایک ایسی بستی پر پڑی جو بالکل ویران تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی انسان نظر پر نہیں آ رہی تھی۔ طوطے کی بیٹی نے اس بستی کی ویرانی کی وجہ پوچھی کہ اس بستی کی ویرانی کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ بستی ویران ہے؟ طوطے نے بتایا کہ جس بستی میں الو کا بسیرا ہو، کہ جس بستی میں الو رہتے ہو، وہ الو کی بدبختی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس کو کیا کہا؟ طوطے نے بیٹی کو یہ کہا کہ جس بستی میں الو رہتے ہیں تو الو کی بدبختی کی وجہ سے وہ بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور وہ بستی ویران رہتی ہے۔ قریب ہی ایک شاخ پر بیٹھا الو نے یہ بات سنی۔ ان کے نزدیک ایک شاخ پر الو بیٹھا تھا اور اس الو نے ان کی یہ بات سنی۔ وہ اڑ کر طوطے کے قریب آ گیا اور طوطے سے میٹھے میٹھے باتیں کرنے لگے، ان کے ساتھ گپ شپ سٹارٹ کرنے لگے، میٹھے میٹھے باتیں کرنے لگے۔ اس نے طوطے کو اپنے مہمان بنانے کی دعوت دی کہ آپ ہمارا مہمان بن جائے۔ ان کو مہمان نوازی کی دعوت دی کہ میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں، جو طوطے نے خوشی سے قبول کر لی۔ الو نے ان کی جب طوطے اور اس کی بیٹی الو کے گھر آئے، مہمان بن کر ان کے گھر پہنچ گئے تو الو نے ان کی خوب خدمت کی۔ وہ ان کو پسندیدہ پھل اور سبزیاں لا کر دیتا رہا۔ طوطا بھی الو کی میزبانی سے بہت زیادہ خوش ہوا کہ الو نے ہم کو اتنی بڑی عزت دی، انہوں نے ہمارے مہمان نوازی کی، تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ کچھ دن بعد طوطے نے رخصت ہونے کے لیے اپنے میزبان الو سے اجازت مانگی۔ جب کچھ دن گزر گئے تو پھر طوطے نے
ان سے اجازت مانگی، اپنے میزبان سے اجازت مانگی کہ میں اب گھر جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ الو نے طوطے کی بیٹی کو روک لیا اور کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ انہوں نے طوطے کی بیٹی پر دعویٰ کر دیا کہ یہ آپ کی نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹی ہے۔ الو نے ان پر دعویٰ کر دیا، یہ میرا پاس رہے گی اور آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ بیٹی آپ کی نہیں ہے، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ ہمارا بیٹی ہے اور آپ یہاں سے اکیلے جا سکتے ہیں۔ طوطا نے جب یہ سن کر تو بہت حیران اور پریشان ہو گیا اور انہوں نے بولا کہ یہ تو میرا بیٹی ہے، جس پر الو نے کہا کہ اب پرندوں کی جرگہ بلا کر ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ الو نے ان سے کہا کہ ہم پرندوں کا جرگہ بلاتے ہیں اور ان سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی حق میں انہوں نے فیصلہ دیا تو ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، اگر میرے حق میں دیا تو وہ میرا گھر میں ادھر ہی رہے گا اور آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ عقاب باز کی سربراہی میں جرگہ بلایا گیا۔ انہوں نے جرگہ بلایا۔ اس جرگے کی سربراہی عقاب باز پرندوں کی بادشاہ کر رہے تھے۔ اس نے الو کے گھر اچھے اچھے کھانے کھائے۔ الو نے ان کو اچھے اچھے کھانے پیش کیے۔ اس کے بعد الو کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب الو کے گھر میں اچھے اچھے کھانے کھائے تو الو کی حق میں فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ طوطی الو کی بیٹی ہے، یہ الو کی بیٹی ہے، یہ طوطے کی بیٹی نہیں ہے اور الو کی بیٹی ہے۔ جرگے نے طوطے کو اگلی صبح اکیلے جانے کا حکم دیا اور جرگے نے طوطے کو حکم دیا کہ آپ کل یہاں سے اکیلے جا سکتے ہیں اور یہ بیٹی آپ کی نہیں ہے، یہ الو کی ہے۔ طوطا رات بھر پریشان رہا۔ جب طوطا صبح اکیلا اڑنے کو تیار ہوا تو الو نے اسے روکتے ہوئے کہا، انہوں نے اس کو اڑنے سے روک دیا، طوطے بھائی ٹھہرو، اپنی بیٹی کو ساتھ لیتے جاؤ، اپنے بیٹی کو ساتھ لے جاؤ۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے روکا تھا کہ تم سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا رہے تھے۔ تم کسی سے تم نے باتیں سنی تو وہ سنی سنائی باتوں کو تم آگے پھیلا رہے تھے۔ تم نے کہا کہ یہ بستی الو کے بصیرے کی وجہ سے ویران ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تم نے یہاں کا انصاف دیکھ لیا کہ یہاں بسنے والوں کا انصاف کیا ہے کہ تمہاری بیٹی کو میری بیٹی قرار دیا گیا، کہ یہ طوطی تو تمہاری بیٹی ہے، یہ یہاں کے انصاف کو میری بیٹی قرار دیا گیا۔ افسوس یہاں کے رہنے والوں پر، یہاں کے مکینوں پر کہ وہ ایسے فیصلے کرتے تھے۔ اسی بے انصافی کی وجہ سے یہ بستی ویران ہو گئی۔ یہ بستی الو کی وجہ سے نہیں ویران ہوئی ہے، یہ بے انصافی کی وجہ سے ویران ہوگی، اور میں نے یہاں بصیرہ کر لیا۔ تم اپنے بیٹی کو ساتھ لے جا سکتے ہو۔ طوطا خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر کی جانب اڑ گیا۔ تو پیارے دوستو، بڑے بزرگ کہتے ہیں بستیاں الو کی بصیرے کی وجہ سے نہیں بلکہ
بے انصافی کی وجہ سے تباہ ہو کر ویران ہو جاتی ہے، اور پھر ویران جگہوں پر الو بصیرہ